والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم جس موضوع پر چند باتیں اور چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ موضوع ہے سلف صالحین کا رمضان. رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال مشروع ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے. بسا اوقات ایسی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تشخیص ہمم کا باعث بن جاتی ہیں، یعنی کہ انسان کی ہمت کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں اور اس میں نیکی کا جذبہ اور ولولہ اسے بیدار کر دیتی ہیں. ان میں سے بہت ہی اہم ایک چیز وہ سلف صالحین کے حالات کو پڑھنا، جاننا، ان کے متعلق جو عبادات کا معمول ان کا رہا ہے اسے دیکھنا کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں جس طرح وہ انسان تھے. اور اس میں یہ بھی عذر نہیں ہے کہ فلاں کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بھی بچے والے ہیں، ہماری مصروفیات گھر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں یا حدیث میں یا دین میں جو ترغیبات دی گئی ہیں، جو اعمال کرنے کا کہا گیا ہے، وہ تو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. تو عذر ختم ہو جاتا ہے جب ہم سلف صالحین کے آثار کو، ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انسان ہوتے ہوئے یہ ساری عبادات کر سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کے معمولات کو رکھ سکتے ہیں اور رمضان کو گزار سکتے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں. ہمارے پاس ان سے زیادہ سہولتیں موجود ہیں، زیادہ آسانیاں موجود ہیں، زیادہ آسائشیں موجود ہیں. تو سلف صالحین رحمہ اللہ کا جو رمضان ہے وہ کیسا ہوا کرتا تھا اور ان کا اس میں کیا معمول ہوتا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم چند چیزیں دیکھیں گے. رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے سب سے اہم عمل جو ہے وہ رمضان میں روزے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رمضان کے شروع میں یہ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو نیک اعمال ہیں انہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا رمضان سے پہلے بھی اور رمضان آ جانے کے بعد بھی. رمضان سے پہلے ہی سلف صالحین جیسا کہ امام اصبہانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے کہ 6 ماہ پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرما دے. اور پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے کتاب الدعاء میں نقل کیا ہے کہ امام مکحول رحمہ اللہ کے بارے میں انہو کان یقول اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا، رمضان آ جاتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی کے ساتھ رکھ، یعنی مجھے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سلامتی کے ساتھ عطا فرما. بسا اوقات رمضان شروع ہوتا ہے اور انسان کو کوئی مرض آ لیتا ہے، کوئی بیماری آ لیتی ہے، کوئی سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی اور ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جو بندے کو عبادات سے روک دیتی ہے، کوئی ایسی مشغولیت، کوئی ایسی مصروفیت انسان کو درپیش ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اعمال نیکیاں وہ زیادہ نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ سے آغاز میں ہی سلف صالحین دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل تو گیا ہے، یہ شروع تو ہو گیا ہے،
اب اس رمضان کو خیر سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ عبادات کی آسانی کے ساتھ اسے ہمارے لیے مہیا کر دے۔ تو وہ دعا کرتے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اور اے اللہ رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ۔ یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں کسی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت سے دور رکھ جو رکاوٹ بن جائے رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے میں، اور اسے میری طرف سے پھر جب میں اس میں عبادات کر لوں تو قبول بھی فرما لینا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے۔ پھر رمضان کے اہم ترین معمولات میں سے اہم ترین عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا یہ تو فرض ہے۔ ان کے چھوڑنے کا کوئی تصور سلف صالحین کے ہاں موجود نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دے۔ رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور کسی بہانے سے چھوڑ دینا کہ میری کام کی مصروفیت ہے، ان دنوں میں فلاں چیز میں مصروف ہوں، بعد میں رکھ لوں گا، بعد میں دیکھیں گے، یا جیسا کہ ہمارے ہاں بسا اوقات جو طالب علم ہیں وہ اس وجہ سے روزوں کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مصروفیت ہے، اس میں ہمارے امتحانات ایگزامز ہو رہے ہیں تو ہم روزے نہیں رکھ سکتے وغیرہ۔ سلف صالحین کے ہاں ایسی مصروفیات کے باوجود روزہ چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بڑی شدت کی گرمی میں اور بڑی ہی شدید سخت ترین موسموں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کی جو مصروفیت تھی یا ان کے کام کاج تھے ہم سے کہیں زیادہ مشکل ہوا کرتے تھے۔ کوئی بکریاں چروانے جا رہا ہوتا تھا، کسی نے سفر میں تجارت کے لیے نکلنا ہوتا تھا، کسی نے کھیتی باڑی کرنی ہوتی تھی، اور اس میں بھی ہماری آج کل کی سہولتیں نہیں موجود ہوتی تھی۔ اس کے باوجود رمضان کے مہینے کے روزے کو چھوڑنا اس کا تصور ان کے ہاں بالکل بھی نہیں تھا، اور بڑی سختی کے ساتھ اس کے روزوں کو چھوڑنے سے منع کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان کا ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا، رمضان کے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا، من غیر عذر ولا رخصت، نہ ہی اس کا کوئی عذر تھا کہ بیمار ہو، ایسا بھی نہیں تھا، ولا رخصت، نہ ہی اس کی کوئی رخصت تھی کہ مسافر ہو، ایسا بھی نہیں تھا، لم یجزہ صیام الدہر کلہ، اس بندے کو پورے سال کے یا ہمیشہ روزہ رکھنا کفایت نہیں کرے گا، یعنی وہ ایک جو اس نے روزہ بغیر عذر کے بغیر رخصت کے چھوڑ دیا ہے، اب وہ پورا سال بھی روزہ رکھ کے آ جائے اس ایک روزے کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس ایک روزے کی جو اس نے اس کو چھوڑ کر اپنے ذمے ایک خرابی لے لی ہے، اس کو کبھی بھی وہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کا روزہ جو ہے اس کو رکھنا اور سختی کے ساتھ اس پر کاربند رہنا۔ پھر یہ کہ رمضان کا جب روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس روزے کو اس طرح سے نہیں رکھنا جس طرح سے انسان عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اور عام دنوں میں انسان بغیر روزے کے جس طرح سے ہوتا ہے ویسا ہی روزہ رکھنے کے بعد وہ نہیں ہو سکتا۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ بندے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے بس رک جانا ہے، اس کے علاوہ آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ کو کسی چیز کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یا آپ کا روزہ بس ہو گیا ہے، آپ نے جب روزہ رکھ لیا تو اب جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔
سلف صالحین کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ روزے کی حفاظت، روزہ رکھنے کے بعد باقاعدہ اس روزے کو محفوظ رکھنا، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے روزے کی پامالی ہوتی ہو، روزے پر کسی بھی قسم کا کوئی حرف آتا ہو، اس سے بالکل گریز کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ واضح احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، جو روزہ ہے یہ ڈھال ہوتا ہے۔ جب آپ میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ ہی وہ فحش گوئی کہے، بری باتیں کرے، اور نہ ہی شور و غل کرے، اس سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے، جھگڑا کرے، پھر بھی وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حافظ بن رجب رحمہ اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس کی تشریح میں، شرح میں فرماتے ہیں، جامع العلوم والحکم جو ان کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ روزہ اصل میں انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے لیے دنیا میں روزہ گناہوں سے رکاوٹ بن جائے تو آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال کو چونکہ استعمال کیا جاتا ہے جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح روزہ جو ہے، اس کو اگر تو انسان استعمال کرے اپنی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچے، کسی قسم کا بھی گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو قیامت کے دن جنت جہنم سے بھی یہ جو روزہ ہے اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، وہ بچا سکے گا اپنے آپ کو۔ مزید فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی انسان کا روزہ گناہوں سے اس کا رکاوٹ نہیں بن رہا، اس نے روزہ بھی رکھا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعمال میں اسی طرح ملوث ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے اگر میں رک گیا ہوں تو یہی کافی ہے، تو پھر واضح بات ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی اس کا یہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال اور رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، جو ان کی کتاب ہے بہجت قلوب الابرار، اس میں کہ روزہ ڈال ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا حفاظتی بچاؤ ہے جس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کا عادی بن جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ دنیا میں ایسا رہے گا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ جو ہے اس کا یہ روزہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح دوسری حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ روزہ رکھ کر بری بات اور برے اعمال، برے کام انہیں بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ کے بھوکا پیاسا جو ہے وہ دن گزار رہا ہے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتے رہنا ہے اور اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض ایسے قیام کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے بیداری کے کچھ نہیں ملتا، یعنی سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بھوکا پیاسے رہنے کا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی۔ تو اپنے روزے کی حفاظت جو ہے اسے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ الکاشف عن حقائق السنن، جو ان کی مشکات کی شرح ہے، اس میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہر وہ روزہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور اس میں بری باتیں ہوں، جھوٹ ہو، بہتان ہو، غیبت ہو، اور اس طرح کی دیگر ممنوعات سے گریز نہ کیا جائے، تو انسان کو بھوک اور پیاس تو ملے گی کہ بھوکا اور پیاسا رہ گیا ہے، لیکن اسے ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور یہی حکم قیام اللیل کا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اس باب میں بہت ہی زیادہ محتاط رہا کرتے تھے، اور بہت ہی زیادہ وہ اپنے روزوں کی حفاظت کرنے والے ہوا کرتے تھے، ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی ہے جو ہے وہ ان سے سرزد نہ ہو جائے۔
اگر ہم ان تمام آثار کو اور ان تمام اقوال کو جو ائمہ کے ہیں اس معاملے میں ان کو جمع کریں تو ایک لمبا باب ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں اس کی ایک لمبی جو ہے وہ فہرست ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض علماء جیسا کہ علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ ہیں، اور اس طرح بعض علماء نے یہ کہا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزے میں جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے یا گالی گلوچ کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی اپنی حفاظت نہیں کرتا اپنے روزے کی، اور اس میں وہ برے اعمال کرتا ہے اور بری زبان سے بری باتیں نکالتا ہے، تو اس کے لیے اس کے روزے سے صرف اس کو پیاس ہی ملتی ہے، بھوک ہی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگرچہ یہ بات جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اس طرح کے برائی کے اعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت بہتان چغلی وغیرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا اس طرح کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ تو درست رہے گا لیکن اس نے روزے کا ثواب جو ہے بالکل کم کر لیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو روزے کا ثواب بالکل بھی نہیں ملتا، بلکہ صرف اس سے جو فرض تھا وہ ادا ہوتا ہے، یعنی جو روزہ چھوڑنے کا گناہ تھا اسے وہ گناہ نہیں ملتا، لیکن اس روزے پر اسے ثواب بھی کوئی نہیں ملتا، یعنی یہ جو روزہ ہے صرف اس کی وہ جو گناہ ہے اس کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اثر امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا صمت، جب آپ کا روزہ ہو، فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، جب آپ کا روزہ ہو تو آپ کی سماعت یعنی آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ کے کچھ بھی سنتے رہیں اور اپنے کانوں میں جو چاہیں وہ آپ کے کانوں میں جاتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے جو کان ہیں ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وبصروا کا، اور آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ روزے سے نہ ہو۔ وبصروا کا آپ کی آنکھ کا بھی جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کا روزہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ روزہ رکھ کے جو مرضی دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو دیکھتے رہیں، حرام کو دیکھتے رہیں، اور آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اور ہم انہیں دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یا ہم سنتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہم اپنا روزہ گزار رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور فلمز دیکھتے ہیں اور اس طرح سے سوشل میڈیا سکرول کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا جب آپ سکرول کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے بد نظری ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ایڈ آ جاتی ہے، کوئی اشتہار آ جاتا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان کی جو آنکھ ہے اس کی حفاظت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح کان کی جو حفاظت، جیسے ہم نے کہا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا سمت فلیسم سمعک، آپ کی سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب اس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات یہاں تک کہ واٹس ایپ کے آپ اسٹیٹس وغیرہ لوگوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی نے کوئی گانا، کوئی میوزک، کوئی چیز بری لگائی ہوتی ہے تو وہ لازماً آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو جائے اور آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو جائے تو بالکل سوشل میڈیا کو محدود کر دینا چاہیے، صرف رابطے تک محدود رہنا چاہیے، کہ انسان کو جو بہت اہم ضروری کام ہے اپنے سوشل میڈیا پر جیسے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، صرف اس تک محدود رہے، باقی ساری چیزوں کو بند کر دے انسان، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کہیں نہ کہیں ایسی چیز جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یا آپ کے کانوں میں پڑ جائے گی۔
تیسرا فرماتے ہیں وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، اور آپ کی زبان جو ہے یہ جھوٹ سے اور حرام چیزوں سے روزہ رکھ لے. آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. زبان کا روزہ کہ اس میں آپ کسی قسم کی غیبت، چغلی، جھوٹ، گالم گلوچ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم بسا اوقات روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا ہمارا روزہ گزرتا ہو جس میں ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہو. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. گپ شپ کو اور کسی کے بارے میں ادھر ادھر کی فضولیات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے اور محارم سے بھی آپ کا روزہ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا بالکل آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں بالخصوص اپنی یہ عادت انسان کو بنا لینی چاہیے کہ صرف وہ اپنی زبان سے اتنی باتیں کریں جتنی باتیں اس کی ضروری ہیں. بالکل اپنی باتیں جو ہیں ان کو محدود کر دے. گپ شپ بالکل بند کر دے. گپے لگانا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے لمبی لمبی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان کو بالکل انسان ترک کر دے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو کہہ دے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم اس کے بجائے ذکر اذکار کر لیتے ہیں، کوئی اور چیز تلاوت قرآن مجید کر لیتے ہیں بجائے ہم گپے لگانے کے. تو یہ اس پہ ہماری تربیت ہونے والی ہے. وگرنہ آپ جب کسی سے گپیں شروع کر دیتے ہیں پھر اس میں کہیں نہ کہیں لازمی طور پر کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی اس طرح کی بری جو چیزیں ہیں وہ آ ہی جاتی. اس کے بعد فرماتے ہیں ودع ازل خادم، اپنے جو خادم متحد لوگ ہیں ان کو تکلیف دینا چھوڑ دے. یعنی آپ کے روزے میں یہ بھی چیز شامل ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ ہے، روزے کی وجہ سے اپنا جو طبیعت ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں تھوڑی سی انسان جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں محسوس کرتا ہے کہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، اس طرح کی چیزیں. اب انسان سمجھتا ہے میرا روزہ ہے اس لیے ہر ایک کو ڈانٹو. اگر والدین ہیں تو بچوں کو ڈانٹ کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اگر کوئی ماتحت آفس میں کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں تو ان کو ڈانٹ کے اپنا جو غصہ ہے وہ نکال رہا ہے. میں روزے سے ہوں، تو یہ گویا کہ اپنے روزے کو پورا کر رہا ہے. تو اسی لیے جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ماتحت کو کچھ نہیں کہنا. یہی تو روزہ ہے نا. اگر آپ نے روزے میں جو انسان کی طبیعت میں تغیرات ہوتے ہیں اور غصہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں پر نکالنی ہے اور دوسروں کی طبیعت کو خراب کرنا ہے، تو پھر آپ کا کیا روزہ ہوا؟ تو اس کی باقاعدہ انسان کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ، جس دن آپ کا روزہ ہو وقار ہو، سکینت ہو، آپ بالکل انسان پرسکون انداز میں اپنا روزہ گزارے، نظر آئے کہ اس انسان پر اس کے روزے کا کوئی اثر ہوا ہے. یہ ساری چیزوں سے جب اجتناب کر لے گا، اپنی زبان، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے گا، دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے گا، تو اس کا روزہ جو ہے بڑا پرسکون، بڑا پیارا، وقار والا بن جائے گا. اس کے بعد آخری بات فرماتے ہیں جو سب سے اہم ہے، فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، آپ کا روزے کا دن اور روزے کے بغیر دن برابر نہیں ہونے چاہیے. کہ آپ جس دن روزہ نہیں تھا وہ دن بھی آپ کا اسی طرح گزرا ہے، اور جس دن روزہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی گزرا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو روزہ رکھنے کا؟ تو یہ جو دونوں دن ہیں آپ کے ایک جیسے نہیں گزرنے چاہیے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابو المتوکل الناجی تابعی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب روزہ ہوتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسجد میں بیٹھے رہتے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں. مسجد میں آئے اور مسجد میں آرام سے بیٹھے رہتے. اب مسجد سے جب نہیں نکلیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کان بھی محفوظ ہیں، آنکھیں بھی محفوظ ہیں، زبان بھی محفوظ ہے، دل بھی محفوظ ہے. تو جو مسجد ہے یہ تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی پیاری اور عمدہ چیز ہے. مردوں کے لیے تو اگر ان کے پاس وقت ہو یا جب فارغ ہوں تو بجائے یہ کہ بازار میں، بستی میں، ادھر ادھر بیٹھک میں بیٹھنے اور مجمع میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. مسجد میں اپنا جو فارغ وقت ہے، فضول وقت ہے، اس کو گزاریں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو کم از کم گناہوں سے بچ جائیں گے. اور خواتین کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جب ان کے پاس فارغ وقت ہو تو وہ اپنے گھر کی مسجد، یعنی گھر میں جو انہوں نے اپنی نماز کی جگہ ہے وہاں پر چلی جائیں اور وہاں پر بیٹھیں.
اور اپنی حفاظت کریں اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ تابعی ہیں طلیق بن قیس رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ جب روزے سے ہوتے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی کرنا، وقرن فی بیوتکن، انہوں نے تو اپنے گھر سے نکلنا ہی نہیں۔ جو مرد ہیں ان کو چونکہ باہر نکلنا پڑتا ہے، تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جب روزہ ہوتا تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، گھر کے اندر ہی رہا کرتے تھے، صرف نماز کے لیے باہر جاتے تھے۔ تو یہ جب انسان نے اپنا کام کاج کر لیا ہے، مثلا وہ ڈیوٹی سے واپس آ گیا ہے، اب اس کو کوئی کام نہیں ہے، تو فضول میں باہر نکلنے سے گریز کرے، بس گھر کے اندر بیٹھا رہے اور صرف نماز کے لیے جائے، گھر میں اپنی عبادات کرے۔ پہلے جیسے ہم نے کہا اگر مسجد میں جا سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر مسجد میں نہیں جا سکتا تو کم از کم پھر یہ گھر میں رہے اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ روزہ دار کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو روزے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ میں کھانے پینے کی طرح ہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ بعض علماء جیسا کہ ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث کے ظاہر سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس بندے کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے جو بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے۔ اس سے گویا کہ آپ اس مسئلے کی شناعت اور اس کی قباحت کا اندازہ لگائیں کہ بعض علماء کے نزدیک آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگرچہ راجہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ابن بطال رحمہ اللہ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں گناہ میں دونوں چیزیں برابر ہے۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا، آپ نے کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو آپ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جھوٹ بولنے سے آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اس کھانے پینے والے کی طرح ہے۔ جو بندہ روزہ نہ رکھ کے کھا پی رہا ہے، اس نے صبح ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو اس نے لنچ کیا ہے بڑے آرام سے، بغیر اس نے روزہ نہیں رکھا، اور آپ نے روزہ رکھ کر تسلی کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں، غیبتیں کی ہیں اور گالم گلوچ کیا ہے، اور اپنی زبان اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی، گناہ میں آپ دونوں برابر ہیں۔ اگرچہ آپ کا جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کا گناہ جو ہے اس سے آپ بچ گئے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ الوابل السیب میں ان کا قول ہے، فرماتے ہیں روزہ دار وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء گناہوں سے، زبان جھوٹ سے اور فحش گوئی سے اور غلط باتوں سے، پیٹ کھانے پینے سے اور شرمگاہ خواہش پوری کرنے سے رک جائے، یعنی یہ ساری چیزوں سے وہ رک جائے۔ اگر کوئی بندہ کھانا پینا جس طرح فرماتے ہیں جس طرح کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے اور فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ اس کے ثواب کو ختم اور اس کے فوائد کو خراب کر دیتے ہیں۔ جو آپ کو مقصد روزے سے حاصل ہونا چاہیے تھا، کیا مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو آپ کے لیے مشروع کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی یہی نافرمانیاں جاری رکھی ہیں، اور آپ نے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کی، پابندی صرف آپ نے کھانے پینے سے کر لی ہے، تو جو فائدہ تھا روزہ رکھنے سے حاصل ہونا تھا اور مقصد جو ہے آپ کو حاصل ہونا تھا، وہ بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور بلکہ اس سے بھی اہم بات وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، زبان کے اور آنکھوں کے اور کانوں کے، تو یہ سارے کام اسے اس شخص کے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جس نے روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں، یعنی ان کا جو مقام ہے تقریباً برابر ہو جاتا ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری چیز یا تیسری چیز تھی کہ سلف صالحین اپنے روزے کی بڑی ہی حفاظت کیا کرتے تھے، پوری تسلی کے ساتھ اپنے روزے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ زبان کی حفاظت میں ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے، جیسے کہ زبان کے چسکے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ رمضان میں رمضان آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دن کے وقت چونکہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، سارا دن بھوکے پیاسے ہیں، تو جیسے ہی شام کا وقت ہوگا اور افطاری کا وقت آئے گا تو ہم نے ساری دنیا جہان کے جو چسکے ہیں وہ اپنی زبان کو دینے ہیں۔ سلف صالحین اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، اگرچہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن ہم نے گویا کہ رمضان کو پورا کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے،
اور اس میں باقاعدہ سوچ سمجھ کر اور پوری ترتیب بنا کر ہم جو افطاری کے وقت ہے وہ مختلف طرح کی ڈشیز اور مختلف طرح کے کھانے اور نئی نئی جو ریسیپیز ٹرائی کر کر کے تو پوری جو ہے وہ خواتین کا بھی پورا اب تقریباً آدھا دن جو ہے وہ اپنے کچن میں باورچی خانے میں گزر جاتا ہے، اور مردوں کا بسا اوقات باہر بازاروں میں لائنوں میں لگے ہوئے گزر جاتا ہے۔ وہ فلاں جو ہے وہ دکان پکوڑوں سموسوں کی ہے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، فلاں جو مٹھائی والی دکان ہے اس میں پتہ نہیں مختلف طرح کی چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں، وہاں پہ لائنیں رش پورا بازار بھر جاتا ہے۔ تو بازار میں تو جانا ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، روزے کی حفاظت ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو بندہ ایسے فضول لائنوں میں لگا ہوا ہے اور فضولیات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے جو چسکے ہیں آپ کے پاس 11 مہینے ہیں، آپ ان 11 مہینوں میں جو مرضی ریسیپیز ٹرائی کریں اور جو مرضی کھائیں پیئیں، آپ کے پاس فارغ وقت ہے اس میں سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں جا کے ہم نے چونکہ دن جو ہے اب فارغ ہو گیا، دوپہر کا کھانا نہیں بنا، تو اب اس کی جگہ پہ ہم نے وقت جو ہے وہ کچن کو دینا ہے، خواتین بھی اور پھر بالخصوص ہمارے ہاں جو یوٹیوبرز یہ جو کھانے پینے کے چیزیں بتاتے ہیں اور اس کی ریسیپیز وغیرہ ٹرائی کرواتے ہیں، تو وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، دن کو ایک ریسیپی بھیج رہے ہیں اور شام کو، اور خواتین کو بھی لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو بھی اب نئی ریسیپی آئے گی تو ہم نے فلاں جو یوٹیوبر ہے اس کی ہر ریسیپی کو ٹرائی کرنا، اور کب کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے، جب بالکل عبادت کا مہینہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا۔ ہم نے اپنے پیٹوں کو راضی کرنے کا مہینہ بنا لیا اور زبان کے چسکوں کے لیے اس کو بنا لیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں سم ولا تبغی فی صومک، روزہ رکھیں لیکن اپنے روزے میں سرکشی نہ کیا کریں، روزے میں حد سے تجاوز نہ کیا کریں، روزے میں ظلم اور زیادتی نہ کیا کریں۔ پوچھا گیا کہ یہ روزے میں بغی، سرکشی کیا ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے ان یقول الرجل ارفعوا لی کذا ارفعوا لی کذا فانی اريد الصوم غدا، بندہ کہے کل میں نے روزہ رکھنا ہے، میرا صبح روزہ ہے، اس لیے فلاں کھانا بھی مجھے دو، فلاں بھی جو ہے وہ کھانا مجھے پیش کرو، فلاں چیز میرا دل کر رہا ہے ٹرائی کرنے کو، وہ بھی مجھے پیش کرو۔ تو فرماتے ہیں یہ جو روزے میں سرکشی ہے، دیکھیے ہم کس قدر یعنی اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور سبھی یعنی بالخصوص جو مرد ہیں پھر وہ بسا اوقات اپنی ساری فرمائشیں جو ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو خواتین ہیں وہ بھی بسا اوقات اپنی مرضی سے بھی ایسے ان کو شوق ہوتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ساری اس طرح کی چیزیں کریں، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ بلکہ صرف صالحین کے ہاں تو عموماً جو کھانے پینے میں جس طرح ہم مشغول ہیں اور پوری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا پینا ایک پورا عمل ہے اور ہم اس کو پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچنز میں ہمارے ہاں آدھی زندگی اسی طرح کھانے اور پینے میں گزر جاتی ہے۔ صرف صالحین نہیں تھے، وہ صرف ضرورت کے وقت جتنا انہیں ضرورت ہوتی، صرف اپنے پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے، اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے بیچارے چند لقمے کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل ہمارے سامنے ہے، وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا بھی دیکھنا چاہیے کہ عام دنوں میں بھی آپ کا کھانے پینے کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری جو دن ہے اس میں آدھا دن بلکہ آدھے سے زیادہ دن صرف کھانے پینے اور کھانا بنانے اور اسی کام میں گزر جائے۔ امام اسحاق بن راہوئی رحمہ اللہ ان کا قول جو ہے مسائل حرب الکروانی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا لا يشتغلون بالاطعمات شغل اہل زماننا، یہ امام اسحاق میں راہوئی رحمہ اللہ یہ 238 ہجری میں ان کی وفات ہے، 238 ہجری، یعنی آج سے کوئی 1200 سال پہلے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھانے پینے میں اس طرح مشغول اور مصروف نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی وہ آج سے صدیوں پہلے یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، نئے نئے ریسٹورینٹ اور پتہ نہیں فوڈ پوائنٹس کیا کیا ہم نے کھول دیا ہے، صرف پیٹ کے اور زبان کے چسکوں کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بالخصوص رمضان میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سلف صالحین اس سے پوری طرح سے اجتناب کیا کرتے تھے کہ اپنے رمضان کو انسان اس طرح خراب کر دے کہ کھانے پینے میں لگا رہے اور اس طرح کی چیزوں میں اپنی جو مصروفیات ہیں انہیں کر دے۔
سلف صالحین کے ہاں جو رمضان میں ایک بہت ہی اہم اس کے علاوہ جو کام کیا جاتا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت اور رمضان کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کا اندازہ ہی لگانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر قرآن مجید کی نزول کی رات ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہی آتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی زمانے وقت کے اعتبار سے جو فضیلت ہے وہ رمضان المبارک میں اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب التبیان اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بکثرت رمضان المبارک میں تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید میں بالخصوص رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت یہ بالخصوص خاص طور پر اعمال میں شامل ہے کہ انسان مخصوص حالات میں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں عبادت بڑی اچھی ہے، فلاں وقت میں فلاں عبادت بڑی اچھی ہے، تو رمضان المبارک میں سب سے بہترین جو عبادت ہے نوافل میں سے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور فرماتے ہیں فی العشر آکد، جو آخری عشرہ ہے اس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فضائل القرآن جو ان کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ إِكْثَارُ تِلَاوَةُ القرآن فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو بکثرت کرنا یہ مستحب ہے، لِأَنَّهُ ابْتُدِیَ نزول بنزولہ، کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل سنت فی شہر رمضان، ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے اور سناتے تھے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسا کہ رمضان میں بالخصوص جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل ہر سال ایک دفعہ میرے ساتھ رمضان کا دور کرتے تھے، اور جو آخری سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس میں دو دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید کا وہ دور کر کے گئے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وکان السلف یتلون القرآن فی شہر رمضان فی الصلاۃ وغیرہا، کہ سلف صالحین قرآن مجید کا جو کی تلاوت ہے اور اس کو پڑھنا ہے یہ رمضان میں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے سلف صالحین سے ان کے آثار کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں 3 دن سے کم اور 3 دن سے زیادہ قرآن مجید کو میں ختم کرنا رمضان میں یہ اس کا تصور نہیں ملتا، یعنی زیادہ سے زیادہ کسی کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا، ایسا کسی سے ملتا نہیں ہے واللہ عالم کہ کسی نے 4 دن میں قرآن مجید کو رمضان آیا ہو اور 4 دن میں ختم کیا ہو، 5 دن میں ختم کیا ہو، نہیں 3 دن میں یا اس سے کم۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ 3 دن سے رمضان مبارک میں قرآن مجید کو ختم کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالعمومی ممانعت نہیں ہے کہ آپ تلاوت کے لیے قرآن مجید کو ایک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، آدھے دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، البتہ اگر آپ نے قرآن مجید کو تفکر تدبر کے ساتھ اور اس سے معانی پر غور و فکر کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے تو پھر تو 3 دن سے کم میں آپ کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ صرف تلاوت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے اجر کے لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہ بھی قرآن مجید کے مقاصد میں سے ہے بالخصوص رمضان المبارک میں، تو آپ ایک دن میں بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ اجر آپ سمیٹ سکیں، اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے، یعنی آپ کو کہیں بھی سلف میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہتا ہو کہ ایک دن میں آپ قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتے جب آپ تلاوت کے لیے پڑھ رہے ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ابو عبید رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں نقل کیا ہے
تو ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی ثلاث، کہ وہ رمضان میں قرآن مجید کو 3 دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ کم از کم درجہ ہے کہ آپ 3 دن میں قرآن مجید کو لازماً پڑھیں رمضان میں۔ اور اب تو ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے، بندہ چلتا پھرتا آگے بیٹھتا تو قرآن مجید کو پڑھتا رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی جو ہے وہ سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ انہ کان یختم القرآن فی رمضان فی ثلاث، کہ قرآن مجید کو 3 دنوں میں وہ رمضان میں ختم کر دیا کرتے تھے، وفی غیر رمضان من الجمعۃ الی الجمعہ، رمضان کے علاوہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ان کا قرآن مجید ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس کی طرف نظر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام فریابی رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے کہ وکانت عائشہ تقرأ فی المصحف اول النہار فی شہر رمضان فاذا طلعت الشمس نامت، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کے شروع میں، یعنی سحری کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی رمضان المبارک میں۔ یہ جو وقت ہے رمضان المبارک میں، بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، یعنی سحری کھائی ہے، اب پیٹ جو ہے بوجھل ہو گیا ہے، تو اب نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کم از کم جو ان کا معمول تھا کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی۔ اسود بن یزید النخعی رحمہ اللہ، جو کہ امام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے کہ کان الاسود بن یزید النخعی رحمہ اللہ یختم القرآن فی شہر رمضان فی کل لیلتین، کہ وہ قرآن مجید کو رمضان کے میں ہر 2 راتوں میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے ہے وکان یختم فیما سوا ذالک فی ستۃ، عام دنوں میں 6 دنوں میں قرآن مجید کو انہوں نے ختم کر دینا ہوتا تھا، یعنی رمضان میں ان کا معمول 2 راتوں کا تھا اور عام دنوں میں 6 دن انہیں رکھتے تھے اور قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے، جو تابعی ہیں، علی الازدی، ان کے بارے میں نقل کیا ہے، جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف میں سے روایت کیا کہ کان یختم القرآن فی رمضان فی کل لیلہ، رمضان کی ہر رات ان کا قرآن مجید ایک ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ اسی طرح منصور بن زازان رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یختم القرآن فی شہر رمضان 20 وما یسرہ، کہ رمضان میں 20 قرآن مجید وہ ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سلف سے امام قتادہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ انہ کان یختم القرآن فی کل 7 لیال مرہ، 7 دنوں میں ان کا قرآن مجید عام حالات میں ختم ہو جایا کرتا تھا۔ فاذا جاء رمضان ختم فی کل 3 لیال مرہ، جب رمضان آتا تو 3 راتوں میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ فاذا جاء العشر ختم فی کل لیلۃ مرہ، اور جب آخری عشرہ آتا تو ہر روز قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام ابن شہاب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید میں ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جائے فانما هو تلاوت القرآن، تو پھر تو انسان کا ایک ہی کام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں بیان کیا ہے کہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادہ، جب رمضان آتا تو ساری عبادت چھوڑ دیتے، واقبل علی قراءۃ القرآن، قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے، قرآن مجید کی تلاوت میں ہی لگ جاتے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بیان کیا ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے، اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث ومجالسۃ اہل العلم واقبل علی تلاوت القرآن من المصحف، کہ جب رمضان آتا تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی جو مجلس ہوتی تھی، حدیث پڑھانا ہوتا تھا اور اہل علم کے ساتھ مجالست ہوتی تھی، اس سے بالکل اپنا ناتا تعلق توڑ دیتے تھے
اور قرآن مجید کو پڑھنے میں مشہور ہو جایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے جو شاگرد ہیں ربی بن سلیمان المرادی رحمہ اللہ، ان سے کئی ایک اسانید کے ساتھ ثابت ہے اور صحیح ثابت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 دفعہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ اگر ایک انسان 60 دفعہ 30 دنوں میں قرآن مجید ختم کر رہا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور یہ ان سے ثابت ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے۔ اور یہ ممکن بھی ہے، اصل میں ہمیں بسا اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں، کیوں کبھی ہم نے پڑھا نہیں نا، ہم نے صرف دیکھا ہے قرآن مجید کو پڑھا ہوا شیلف پر، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ تو جو پڑھتے تھے اور سنتے تھے انہیں لگتا تھا یہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ ہمارے موجودہ دور کے لوگوں کے علاوہ کبھی کسی بندے نے ان باتوں پہ اعتراض نہیں کیا۔ کسی کو آپ دیکھیں وہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دن میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم، کوئی عالم یعنی یہ سب علماء اس کو نقل کرتے تھے نا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کب کے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو وفات ہے 204 ہجری ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک یعنی 1400 سال سے زیادہ عرصہ، 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ سارے علماء اس بات کو نقل کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عام سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس زمانے میں ہے کہ جب قرآن مجید کو صرف دیکھنے کے لیے، چومنے کے لیے، تبرک کے لیے رکھا جاتا ہے، پڑھنا پڑھانا تو اس کو ہے نہیں، تو اس لیے ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا اور یہ کیسے ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں نقل کیا ہے کہ انه کان یختم فی اللیلۃ و یومها من رمضان ختمہ، کہ رمضان کے ایک دن اور رات میں ان کا قرآن مجید ایک ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ عام جو ان کے ہاں رمضان میں جو تلاوت ہوتی تھی یہ ہوا کرتی تھی، اور بالخصوص تراویح میں قرآن مجید کو ختم کرنا اور قرآن مجید کو پڑھنا، یہ بھی ان کے ہاں اس کے بہت سارے آثار ہیں۔ ایک دفعہ قرآن مجید کو ختم کرنا تو یہ عام سی بات ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ تراویح میں، اب ہم بسا اوقات تراویح میں، اب ہمارے ہاں بڑا ہی یہ نیا ایک ماحول اور ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ تراویح جو ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے بس ٹکڑے پڑھ دیے جائیں، قرآن مجید پورا ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، وہ بہت پیارا جو ہے قاری صاحب آ جائیں، وہ قرآن مجید کی 4 آیات پڑھیں اور رکوع کر دیں، بس 4 آیات پڑھتے جائیں اور رکوع کرتے جائیں، پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، اس کو ضروری تو نہیں پورا قرآن پڑھنا ہے، ایسی باتیں اور ایسے ٹرینڈز بہت ساری مساجد میں شروع ہو گئے ہیں، صرف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو ایک سے زیادہ دفعہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیدنا صاحب بن یزید رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں، موطئ امام مالک اور مصنف نبی شعبہ میں ہے اور اس صحیح سند کے ساتھ، کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوما للناس باحدى عشر رکعتا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری، یہ دونوں صحابی جو ہیں، انہیں حکم دیا کہ آپ دونوں نے لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھانی ہے، 11 رکعت پڑھائیں گے۔ اور وہ آگے بیان کرتے ہیں کان القارئ یقرئ بالمئین حتی کننا نعتمد علی الحصى من طول القیام، یہ جو قرآ ہوتے تھے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ جو امام ہوتے تھے تراویح کے، ایک رکعت میں ایک رکعت میں سو جو آیات والی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک رکعت میں 100 آیات والی سورت کی تلاوت کی جائے تو یہ کہاں تک معاملہ چلا جائے گا، اور بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ حتیٰ کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، اتنا لمبا قیام ہوا کرتا تھا کہ ہمیں باقاعدہ لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور فرماتے ہیں وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، بالکل طلوع فجر کے قریب سحری کے وقت جا کے ہم فارغ ہوا کرتے تھے تراویح پڑھ کے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اس پر شیخ محمود بن عبداللہ تویجری رحمہ اللہ وہ تعلیق لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیام کو بہت خوب طویل کرنا چاہیے، قرآن مجید کی بہت زیادہ قرات جیسے کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
وہ آخری عشرے میں ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے ہوں گے۔ اسی طرح جو ابو رجا عمران بن ملحان مخضرم ہیں، تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں ابو الاشہب، وہ کہتے ہیں کہ کانا ابو رجاء ان یختم بنا فی قیام رمضان لکل عشرت ایام، کہ ابو رجاء رحمہ اللہ رمضان کے قیام میں، تراویح میں، ہر 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کروا دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید، 3 وہ قرآن مجید تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج رحمہ اللہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ موطئ امام مالک رحمہ وغیرہ میں ہے کہ کان القارئ یقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف، کہ جو قاری صاحب ہیں وہ 8 رکعتوں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی 8 رکعتوں میں پوری سورہ البقرہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ سورہ البقرہ ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 2.25 پارے بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس، یعنی وہ سورہ البقرہ 8 تراویوں میں مکمل پڑھا کرتے تھے، یعنی اتنی، اور اس طرح پھر آگے اتنی، اسی طرح آگے اتنی، تو اس طرح سے ان کے گویا کہ 2 سے 2.5 جو قرآن مجید ہیں وہ ختم ہو جایا کرتے ہوں گے رمضان میں۔ ابو مجلس تابعی رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں عمران بن حدید وہ بیان کرتے ہیں کانا ابو مجلس یقوم بالحی فی رمضان، کہ اپنے محلے میں ابو مجلس جب تراویح پڑھایا کرتے تھے، یختم فی کل 70، ہر 7 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تراویح پڑھایا کرتا تھا جب، تو ایک رکعت میں سورہ فاتر اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتر جو ہے تقریباً ایک تہائی پارہ ہے، تو اس اعتبار سے 8 رکعتوں میں اگر آپ رمضان میں اتنی مقدار میں قرآن مجید پڑھتے رہیں تو ایک قرآن اور 20 پارے تقریباً بن جاتے ہیں، اتنا وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو سلف صالحین کے ہاں یہ بات ملے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں من امن الناس فی رمضان فلیأخذ بہم اليسرا، جب آپ میں سے کوئی رمضان میں تراویح پڑھائے تو لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، اگر آہستہ آہستہ سلو سلو پڑھنے والا کوئی قاری صاحب ہو، کوئی امام صاحب ہو، تو وہ ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر لیا کرے۔ گویا کہ ان کے نزدیک ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرنا یہ کم از کم درجہ ہے۔ وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف، اگر اس کی متوسط معتدل درمیانے درجے کی سپیڈ ہو، زیادہ تیز سپیڈ سے نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی بہت ہی کم سپیڈ والا ہے، درمیانہ سپیڈ والا ہے، تو پھر 1.5 قرآن مجید ختم کر لیا کرے۔ فإن كان سریع القراءة فمرتين، اگر تھوڑی سی زیادہ تیز سپیڈ سے پڑھنے والا ہے تو پھر وہ 2 قرآن مجید جو ہے وہ تراویح میں ختم کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی مصنف بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد یعنی مسجد بنی زبیعہ، اس میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو امام صاحب ہوا کرتے تھے وہ رمضان میں 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی 3 دن میں امام صاحب تراویح میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، ہر 3 دن میں۔ اس اعتبار سے کتنے قرآن مجید بن جاتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک قرآن مجید ختم کرنا بھی ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، آگے اگر ہم بیان کرتے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ طویل لسٹ ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ مجموع الفتاوی میں ہے کہ آئمہ مسلمین کا اتفاق ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن مجید کی قرأت مستحب ہے، بلکہ تراویح کے اہم ترین مقاصد میں سے قرأت قرآن ہے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں، کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص تراویح میں جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بس ایک دو باتیں کہ
رمضان میں سلف صالحین صدقہ و خیرات یہ بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اس میں خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خرچ کرنا ہے رمضان مبارک میں وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت زیادہ خیر کو بانٹنے والے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کا مدارسہ کرنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے وہ سخاوت کرتے اور صدقہ خیرات کرتے۔ اور کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں رمضان مبارک میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو صدقہ و خیرات کرنا ہے رمضان میں بالخصوص، یہ بہت ہی اہم عبادات میں سے ہے، اس سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض طرف سے ایسا آتا ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ وہ روزہ لازماً کسی مسکین کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، یعنی لازماً انہوں نے ہر روز ایک کھانا مسکین کو کھلانا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں بات رکھ لینی چاہیے کہ بندہ رمضان میں مساکین غربا ان کو راشن لے کے دے دے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ان کو ویسے رمضان شروع ہوتے ہی کچھ جو ان کی مالی معاملت کر دے، یا پھر ہر روز اپنا سالن جو ہے وہ کچھ زیادہ بنا لے اور کسی کے گھر میں بیچ دے۔ ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ کو بہت زیادہ نہیں، جہاں پہ اتنے لوگ گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بندے کا مزید بن جائے گا تو اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لازماً کسی کو ساتھ بٹھا کر ہی افطاری کیا کرتے، کسی مسکین کو ہر روز لے آتے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کیا کرتے۔ تو یہ بھی ان عبادات میں شامل ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا کہ رمضان مبارک کی بہت زیادہ ہمیں اہمیت کو جاننا ہے، اور اس کے روزوں کو رکھنا ہے اور روزوں کی حفاظت کرنی ہے، جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ اپنے کان، زبان، آنکھیں، ان سب کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت دو طرح سے، ایک تو عام جو قرأت قرآن ہے، تلاوت ہے، بہت زیادہ انسان کرے، اور بالخصوص تراویح میں قرآن مجید کو سننا اور پورے قرآن مجید کو سننا، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ استطاعت ہو تو ایک سے زائد دفعہ قرآن مجید کو تراویح میں ختم کر لیا جائے تو انسان لمبا لمبا قیام کرے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا اور مساکین غربا ان کا خیال رکھنا، اور ان کے لیے روز کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ انسان کو کرنا۔ روز انسان اپنی روٹین بنا لے یا اپنے ذہن میں رکھ لے کہ میں نے ہر روز کا اتنا صدقہ کرنا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، 100 روپے ہو، 200 روپے، یعنی جتنا انسان کسی کی استطاعت میں ہے، تو ہر روز رمضان کا کوئی بھی دن انسان کا ایسا نہ جائے کہ جس دن میں اس نے صدقہ نہ کیا ہو۔ تو انسان کو اس کی پوری کوشش کرے، تھوڑا کر لیں زیادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑے زیادہ کی نہیں بلکہ تقوی کی اور اخلاص کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اخلاص ہے نا۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ جس قدر انسان کی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، بندے کو بھی معلوم ہے کہ اتنا وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد بالخصوص رمضان میں وہ اطعام الطعام ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے جو ہے امام ابن شہاب رحمہ اللہ ان کا قول بھی ذکر کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، رمضان کا مہینہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے اور اطعام طعام کے لیے ہے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہے، اور لوگوں پر صدقہ خیرات کھانا کھلا کر کرنے کا جو ہے وہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے سلف صالحین رمضان کو گزارتے تھے ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو روز ایک سے زائد بار قرآن ختم کرنا، ان دو باتوں پر عمل کیسے کیا جانا ہے؟ غنے اور خیال کریں، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو عادی بنا لیتے ہیں تو غنے اور مدود سے مراد آپ کا بہت زیادہ نہیں، یہ جو ترتیل کے ساتھ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں، ایک سے زائد دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی ہیں ایک رکعت میں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنے پارے بن گئے ہیں، یہ 5.25 پارے بنتے ہیں ایک رکعت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترتیل کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہوں گے؟ یقیناً پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ صحیح حدیث ہے صحیح وغیرہ میں۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، ان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کو جو ایک رکعت میں انہوں نے پڑھا ہے، یہ بالکل صحیح ان سے ثابت ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ وہی بات ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی زبان کو تدریب نہیں دی نا، بس اگر ہم کسی بندے کو کوئی عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اتنی جلدی اس نے کیسے یہ فلاں چیز بنا لی ہوگی، حالانکہ اس نے بنا لی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس کا دن ہر روز کا کام ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو کسی چیز کا عادی بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ آپ جب قرآن مجید کا اپنی زبان کو عادی بنا لیں گے، قرآن مجید کی ادائیگی جو ہے وہ زبان پر آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ بڑی ہی آپ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں گے۔ کہ جب آپ عادی نہیں بنایا ہوگا زبان کو، تو زبان جو ہے وہ پھر عادی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اٹکے گی اور اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گی۔ تو جس قدر آپ اپنی زبان کو عادی بنا لیں گے، اسی قدر آپ کے لیے آسانی کا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں تراویح میں قرآن موبائل سے قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، قیام میں اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر تو ممکن ہو اور ارد گرد کہیں پہ انتظام ہو تراویح کا، تو پھر تراویح میں ہی جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ ہے، خواتین بھی جائیں اور مرد بھی جائیں اگر انتظام ہے تو۔ کیونکہ گھر میں بسا اوقات انسان آج پڑھتا ہے کل سستی ہو جاتی ہے نا، اور کبھی انسان لمبی پڑھتا ہے کبھی چھوٹی پڑھتا ہے، شیطان ہے وہ آپ پر غلبہ پا لیتا ہے، کبھی 4 پڑھیں گے تو شیطان کہے گا نہیں تھک گئے اب بس کریں۔ لیکن اب جب آپ اجتماعی طور پر کہیں جا کر پڑھیں گے تو پھر اس میں پورا اہتمام ہوتا ہے، آپ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ ساری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں جب گھر میں اپنے پڑھتا ہوں، مرد ہے یا عورت ہے، تو میرے لیے زیادہ آسانی بھی ہے اور مجھے زیادہ خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور مجھے پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، میں بڑے آرام سے پرسکون ہو کر پوری طرح بھی جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسی صورت میں وہ گھر میں انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو جو قرآن مجید یاد ہے اس کو بار بار دہراتے رہیں، اور اگر آپ قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل سے دیکھ کر، یا مصحف بھی قرآن مجید کا جو چھوٹا مصحف آپ لے لیں، اسے پکڑ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایسا ثابت ہے سلف صالحین کی ایک جماعت سے کہ خود سے وہ جب تراویح پڑھ رہے ہوتے تھے تو قرآن مجید کو پکڑ کر دیکھ کر تراویح پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی امام ہے اور کوئی امام حافظ قرآن نہیں مل رہا، اب تو الحمدللہ یہ بہت آسانی ہے، حفاظ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کبھی وقت ہوا کرتا تھا کہ حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، اب تو بہت زیادہ حافظ ہیں۔ تو اگر کہیں پر ابھی بھی ایسی کوئی کیفیت کوئی حافظ قرآن نہیں ملا، تو کوئی جو تراویح پڑھانے والے امام صاحب ہیں وہ دیکھ کر قرآن مجید پکڑ کر تراویح جو ہے پڑھا کر مکمل قرآن مجید سنا سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا پیچھے کھڑے ہو کے قرآن مجید کو پکڑنا اور اس سے تراویح سننا، ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی ایک کا بھی کہیں پر ایسا عمل نہیں ملتا کہ آگے امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوں، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید سے وہ سن رہے ہوں۔ یہ بالکل ایک جدید طریقہ ہے، بلکہ ہمارے دور کی بدعات میں سے ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کا خشوع خضوع جو ہے وہ بالکل برقرار نہیں رہتا، نہ ہی اس کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ صحیح طرح سے بندھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہوتا ہے، تو یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بعض نیچے جو مسائل ہیں وہ آ رہے ہیں، جیسا کہ کان اور ناک میں ڈراپس لگانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہمارا جو موضوع ہے وہ سلف صالحین کا رمضان اس حوالے سے تھا، لیکن چلیں بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ کان میں
ڈراپ ڈالنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اور ناک میں ڈراپ لگانے سے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گلے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے حلق میں جا کر یہ معدے میں پہنچ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانا ہے، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو پھر آپ نے ناک میں پانی اچھی طرح سے چڑھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کا روزہ ہو پھر آپ نے اچھی طرح ناک میں پانی نہیں چڑھانا، تو جب ایک مستحب افضل عمل ہے جو وضو کا وہ آپ چھوڑ رہے ہیں اس ڈر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک رہے ہیں کہ کہیں حلق میں پانی نہ چلا جائے، تو پھر ڈراپس جو ہے ناک میں ڈالنے سے تو واضح بات ہے وہ جو ہے حلق میں جائیں گے اور اس سے روزے پر اثر پڑے گا۔ تو جو ناک میں ڈراپ ڈالنے سے رکنا چاہیے، البتہ کان میں کر سکتے ہیں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں نوافل میں، اور کیا فرض میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، نوافل میں پڑھ سکتے ہیں، فرض میں سلف صالحین میں سے کسی کا عمل نہیں ملتا اس لیے نہیں، فرض میں نہیں قرآن مجید پکڑ سکتے، نوافل میں پکڑ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، انفرادی بندہ اکیلا ہو یا پھر امام صاحب ہو اور انہیں قرآن مجید مکمل یاد نہ ہو تو وہ پکڑ سکتے ہیں۔ جی، عورتوں کی جماعت کوئی عورت کروا سکتی ہے تراویح میں؟ جی کروا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف سارے ہاتھ سے ایسا ملتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا غالباً ام حبیبہ، ان سے ثابت ہے یہ کہ انہوں نے عورتوں کو نماز کروائی، فقامت فی وسطہن، وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، تو ایسا کر سکتی ہیں۔ تو طریقہ یہی ہوگا کہ وہ خواتین سے آگے نکل کے مسلح پر کھڑی نہیں ہوگی، عورت جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، صف میں پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، ارد گرد اس کے خواتین ہوں، پیچھے بھی خواتین ہوں، تو وہ تراویح پڑھا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو حدود شرعیہ ہے ان کا خیال کرنا ضروری ہے، مثلا اس کی آواز جو ہے قاریہ کی وہ باہر نہیں جانی چاہیے مردوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے عام رکعات میں بھی امہات المؤمنین جو سب سے پاک دامن خواتین تھیں ان کو روکا ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ وہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو نرم نہیں رکھیں گی، تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو آواز نرم ہوتی ہے نا، تو کوئی فتنے والا برے دل والا بندہ ہے اس کے دل میں جو ہے وہ طمع پیدا ہو جائے گا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو اس سے وہ بالکل بچیں گی، باہر کسی غیر مرد کو ان کی آواز تلاوت بالکل سنائی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ خواتین اپنی تلاوت ریکارڈ کرتی ہیں یا اس طرح سے وہ باقاعدہ ویڈیوز بھی بلکہ اب تو بننی شروع ہو گئی ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور فتنہ ہے، خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عام گفتگو میں نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا، تو یہ تو تلاوت میں تو آپ کو بالکل خوبصورت لہجہ کر کے پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔